السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکیچنگ تھاٹس اس پروگرام کے سلسلے میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری السٹریٹر ڈیجیٹل السٹریٹر موجود ہیں حالہ لقمان. حالہ, مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جب آپ اپنی پینٹنگز کی اور اپنے کام کی بات کرتی ہیں اور اس کے پیچھے جو آپ کی تھاٹس ہوتی ہیں اس کو شیئر کرنے کا بہت اچھا بھی لگتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک لرننگ واک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مل کے ایک چیز کو ایکسپلور کر رہے ہیں. تو آج کے لیے ہم نے موضوع بنایا ہے آپ کا ایک تھیسس جو آپ نے اپنے کورس آف لرننگ کے اندر جو ہے وہ بنایا تھا, اور یہ تھیسس آپ کا جو ہے بڑا مقبول بھی ہوا ہے. اس میں دیکھ رہی ہوں آپ نے بیسیکلی شیڈنگ کی ہے. تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے, اس کی بیک گراؤنڈ کہ کیونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے بیسیکلی آرٹ لورس کے لیے ہے, اور وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دی ویز کہ وی کوڈ یوز دی اسکلس فار دی پروموشن آف دی نیم آف اللہ سبحانہ و تعالی, اور ہم اپنی جو ہے اچھی تھاٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور افیکٹو وے میں پروموٹ کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا اپنے اس تھیسس کا تعارف بھی کرائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, پچھلی دفعہ جو ہم نے بات کی تھی وہ میرا تھا اے لیولس کا کورس ورک تھا, جس میں میں نے کہا تھا کہ میں نے کوئی آیت کی تفسیر بتائی ہے. تو جو یہ والا ہے کرنٹ کورس ورک, یہ تھیسس تھا میرا یونیورسٹی کے لیے, جو میں نے یونیورسٹی آف پنجاب سے اپنا بیچلرس کیا تھا فائن آرٹس کے اندر. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بائی دی اینڈ آف آپ کا جب بیچلرس ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یو آر ریکوائرڈ ٹو میک اے تھیسس. عام طور پہ دوسرے ڈسپلنس میں بھی ہوتا ہے, وہ آپ سے کہتے ہیں کتاب لکھیں یا آپ کوئی ٹاپک پکڑ لیں, اس کے بعد اپنی کتاب لکھتی ہیں چاہے جو بھی ہے. تو نا آرٹ میں بھی ایسی بات ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی آئیڈیا لے لیں, جو بھی آئیڈیا ہے, اور اس کو آپ نے پینٹ کرنا ہے, جس طرح سے پینٹ کریں بنائیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں. 10 طریقے ہو سکتے ہیں آرٹ کو دکھانے کے لیے. نہیں, لیکن آپ نے اس کو شو ہی کرنا ہے نا, یعنی اس کو ایک طرح سے کینوس پہ ڈال کے آپ نے بھیجا. ضروری نہیں آپ کینوس پہ کریں, تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ کچھ لوگ کینوس سے کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے پینٹ اسکیچ کرتے ہیں, کچھ لوگ شیشوں سے کام کرتے ہیں, کچھ لوگ میٹل سے کام کرتے ہیں. آپ نے بس ایک آرٹ پیس بنانا ہے. لیکن ایک بات پکی ہے کہ زبان نہیں ہوگی, جو بھی کرنا ہے وہ کسی امیجز کے ساتھ یا کسی شیپس کے ساتھ دکھانا ہے. شیپ یا امیج ان کو ایک ریپرزینٹ کرنی ہے جو آپ کی آئیڈیا کو ہے نا وہ پورٹری کرے. تو اس میں ایسے ہی تھا. تو جو میرا کام بیسکلی الحمدللہ میرا ہاتھ جو ہے اسکیچز میں اچھا ہے, مطلب میں پینٹنگ بھی کر لیتی ہوں, لیکن بیسکلی ڈرائنگ میری سب سے اسٹرانگ میرا وہ تھا, اسٹرینتھ تھی. تو میں نے پھر سوچا کہ میں ایک سیریز کروں بہت بڑی بڑی پینٹنگس کی. دے ور بیسکلی ڈن آن ووڈ آن وینائل شیٹ, ٹھیک ہے, مطلب میں نے بڑے بڑے ووڈس کے وہ لیے, پلانکس لیے, اور اس کے بعد وینائل شیٹ لگائی اور اس پہ شیڈنگ کی ہے بیسکلی. تو اور یہ شیڈنگ ہم جو ہے نا بیک گراؤنڈ میں دکھا بھی رہے ہیں. جی بالکل. تو جو میرا ٹاپک تھا اس تھیسس کا وہ تھا اورینٹیشن. اب اورینٹیشن لفظ کے خود 2-3 مطلب ہو سکتے ہیں, لیکن جو میں نے اس کے لیے مطلب نکالا تھا بیسکلی یہ تھا کہ ایسی چیز جو ایک گروپ آف پیپل یا ایک کمیونٹی کو ایک مطلب سملر پوائنٹس پہ لے کے آئے. لوز اس کا ترجمہ یہ ہے. تو اور اورینٹ جو ہے وہ ایسٹ کے ساتھ بھی تھوڑا سا ملتا ہے, کیونکہ آئی واز ٹرائنگ ٹو ریفر ٹو دا ایسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ, مشرقی دنیا جہاں پہ مسلمان زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ بینگ اے مسلم مائی سیلف میرے لیے ایک پرسنل پروجیکٹ تھا یہ والا. تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میرے تھیسس دیکھ رہے تھے, جب ججز آئے تھے اور سارے لوگ جو باہر سے ایون دو فورنرز بھی آئے تھے, اٹلی سے بھی لوگ آئے تھے اس طرح کے, وہ دیکھ رہے تھے میرے تھیسس, تو مجھے کہتے تھے کہ آپ نے ہیومن ایکوالٹی پہ کام کیا ہے, کہ آپ کا جو تھیسس ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے ہیومن ایکوالٹی. تو مجھے ان کو بتانا پڑتا تھا نہیں, دس از ناٹ ہیومن ایکوالٹی, دس از مسلم مسلم ایکوالٹی ان اے سینس کہ میں بتانا کامنالٹی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اورینٹیشن کا لفظ بولا ہے, تو ایک وہ چیز ہے اگر آپ اس کو ہیومینٹی کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو پوری کی پوری ہیومینٹی دیکھیے آپ, وہ اللہ کے سامنے جو ہے سر بسجود ہے, انسان مانے یا نہ مانے. تو ایک طرح سے آپ کو یہ والی ٹریسز ہر مذہب میں ہر تھاٹس میں مل بھی جائیں گی. لیکن میں اس بات کو اس لیے پوائنٹ بنانا چاہتی تھی کیونکہ ایوری ون ورکس آن ہیومن ایکوالٹی اینڈ ہیومن کامنالٹی. ہر بندہ مطلب آرٹ کے بہت زیادہ کام آپ کو موویز سے بہت زیادہ ملیں گی کہ ہم سب کو ایکول ہونا چاہیے, ہم سارے انسان ہیں. فار می اٹ از اے اسٹیپ فردر, کیونکہ ہمارا جو آج کل کا المیہ ہے اس امت کا کہ ہم برابر نہیں ہم اکٹھے نہیں ہو پا رہے, ہم ڈیوائڈیڈ ہیں. اور ہم لوگ واقعی آج کل ہم میں سے مسلمان اس طرح کے موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے بہتر ہیں, دوسرے مسلمانوں سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بہت زیادہ مسائل آ سکتے ہیں. نیشنلٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا, نیشنلزم جو ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ ڈیوائڈیڈ ہیں کافی زیادہ. تو اس میں یہ ہے کہ میں اصل میں سمجھتی ہوں کہ ہیومینٹی از امپورٹنٹ, اٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ میری ایک فیملی ہے جس میں بلانگ کرتی ہوں,
تو دیٹ از مور امپورٹنٹ فار می. میں اس کو ہمیشہ اس طرح کی ایگزامپل دیا کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ سپوز دیر از اے نیبرہڈ, میرا نیبرہڈ ہے, اس پہ آگ لگ گئی اور ڈھیر سے میرے گھر کو بھی آگ لگی, نیبرس کو بھی آگ لگی, تو میں سب سے پہلے کس کو بچاؤں گی؟ اپنے گھر والوں کو بچاؤں گی کہ نیبر کو جا کے بچاؤں گی؟ ٹھیک ہے, the neighbor is important but I think the family is more important for me. It's something that's natural. Your personals. So for me the Muslim ummah is actually very important if you consider that. If آپ مجھے کہیں کہ this is actually a personal point, talking point for me. تو اور especially now کیونکہ ہمارے اندر اتنے جو ڈویژنز آ چکی ہیں, مطلب ہم لوگ بہت ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں. ہم لوگ اب مسلمان, ہم ایک طرح سے شرم کھاتے ہیں مسلمان اپنے وہ کہتے ہوئے. تو بیسس میں تھیسس اسی پہ تھا. اور مجھے ڈیجیٹل دنیا جو ہے نا اس کے اندر تو آپ یہ دیکھیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو نمبرز کے ساتھ پہچانے, اور اس نیو آرڈر جو ہے اس کے اندر کسی کے پاس کوئی مذہب کی یا اپنی نسل کی یا اپنی زبان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہونی چاہیے. آئیڈینٹی صرف اس کی ہوگی جو رولنگ اتھارٹی ہوگی, بالکل, جو کہ ورڈ کو کنٹرول کر رہا ہوگا. تو حالا ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, لائیے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ آپ نے جو ہے سب سے پہلے والا جو بنایا ہے اس کے اندر آپ نے انگلیاں دکھائی ہیں, ٹھیک ہے. بیسکلی میں نے ہینڈز اور فیٹ دکھائے ہیں. میں نے سارا جو کورس اپنے تھیسس کا کام کیا ہے نا, میں نے وہ ہاتھ اور پاؤں بنا کے کیا, کیونکہ میں اوائڈ کرنا چاہتی تھی شکلیں بنانا. اچھا, فگرس سے تو میں کر سکتی تھی اس کو, لیکن ہاتھ اور پاؤں میں نے صرف بنائے ہیں تاکہ شکلیں تو ذرا ترتیب سے چلے نا ہم, تاکہ جو ہے ہمارے ویورز جو ہیں اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں. تو یہ ہمارا پہلے والا ہے نا جس میں آپ نے انگلیاں دکھائی ہیں, اور یہ میں دیکھ رہی ہوں مختلف ہاتھ ہیں. ویسے میں آپ کو سچی بتاؤں, آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ان ہاتھوں کو بنایا ہے کہ میں ہر ہاتھ کے ساتھ ایک ایک پرسنالٹی کو اٹیچ ایسوسیٹ کر سکتی. جی اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو تھیسس ہے نا بیسکلی اس میں کیا چیزیں تھی, اورینٹیشن کی جب میں بات کری تھی, میں نے جو میں نے بنائے ہیں آرٹ پیسز, اس کے اندر بیسکلی میں نے وہ چیزیں بنائی ہیں جو ہم مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ کامن ہیں. فار ایگزامپل توحید ہے, مطلب چاہے ہم میں سے کوئی لوگ شرک کریں نہ کریں, لیکن منہ سے تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا. اور یہ جو لفظ ہے نا کہ یہ میرا خیال ہے پوری دنیا میں کامن ہے. جی ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم میں سے مسلمان ہیں جو شرک کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی منہ سے تو یہی کہنا پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی طرح ہمارا قبلہ ایک ہے, مطلب وہ ایسی چیز ہے جو. قبلہ آپ نے یہاں پہ کہاں پہ دکھایا ہے؟ وہ الگ پینٹنگ ہے, میں آپ کو اوور آل نہیں, لیکن یہاں پر آپ نے یہ جو جائے نماز دکھائے ہیں اس میں بھی آپ یہی دکھانا چاہتی ہیں؟ جی, یہ بیسیکلی مجھے لگ رہا ہے کہ مسجد ہے شاید. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں. جیسے یہ والی ہے نا فرسٹ پیس جو ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ہاتھ ہیں جو پوائنٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ, اور ایک سب سے اوپر وہ اوپر کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے. تو اس میں نے سیکٹیرین کانفلکٹ کی طرف تھوڑا سا وہ کیا ہے کہ جو ہے نا ہم جب فرقہ بازی میں آتے ہیں کہ یہ غلط ہے تم غلط ہو میں ٹھیک ہوں, اس سے آتے ہیں تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ جو اصل قبلہ تھا, جو ایک اصل جو صحیح فرقہ ہے آپ جو کہتے ہیں جو ہے نا, جس کو اللہ نے وہ کیا ہے, تو وہ صرف وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, اور جو اللہ نے کہا اس کی ہم اطاعت, ہم جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم اس کی اطاعت کریں, اس پہ آتی ہے. تو وہ نیچے والے سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا, تو نیچے والے ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں, وہ بھی ایک طرح سے یہ انگلی اٹھا رہے ہیں جو توحید کی علامت ہے, لیکن اس کو کسی اور جگہ پہ یوز کر رہے ہیں, جبکہ جو سب سے اوپر والی انگلی ہے وہ صرف کسی پہ پوائنٹ نہیں کری, وہ صرف اوپر کی طرف. مجھے تو یہ والی وہ حدیث لگ رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رستے میں ایک لائن کھینچی اور آپ نے کہا کہ یہ سیدھی لائن ہے, اور ساتھ آپ نے سائڈوں میں ڈھیر ساری لائنیں کھینچی اور آپ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ساری ڈیویانس ہے, لائک یعنی انحراف کی راہیں ہیں. جی چلیے, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور اگلا یہ ہے کہ اس کا نام تھا قبلہ, اس والے پیس کا نا. تو اس میں نے دکھایا ہوا ہے کہ وہ جانماز کے ہلکا سا میں نے بس وہ جیومیٹرک پیٹرن سے بنا دیے, جانماز نہیں ہے, لیکن نا اس میں دیکھیں جیسے وہ لوگ جوتے اتار رہے ہیں اور پھر ننگے پاؤں آگے جا رہے ہیں. تو اس میں آپ کو پتہ ہے یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ ہم جب بھی مسجد میں جاتے ہیں فخلعنا علیک, جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ جوتے اتارو, تو اس طرح سے ایک ہے ہماری وہ ہے کہ ہم جب ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ورشپ کی جائے تو ہم جوتے اتار کے اپنے آپ کو پاک کر کے جاتے ہیں. اور یہاں پہ یہ میرا خیال ہے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا آپ نے فگرین بنایا ہے جی, جنہوں نے اپنے گھٹنوں کو پکڑا ہوا, جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد یا نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں. جی اس طرح. تو اس میں نے دکھایا کیونکہ قبلہ مسلمان پوری دنیا میں آپ جہاں پہ چلے جائیں, شیعہ ہوں سنی ہوں جو بھی آپ نام دے دیں, قبلہ ان کا ایک ہی ہوتا ہے, وہ نماز ایک ہی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی کامنالٹی ہے جس کے بارے میں مطلب ہم آگے جتنا جھگڑے ہیں, ہمارا جب قبلہ ایک ہے تو پھر ہمیں ایک ہونا پڑے گا. آج ہی علامہ اقبال کی میں پڑھ رہی تھی کہ رسول بھی ایک, قرآن بھی ایک, یہ کیا بڑی بات تھی کہ ہوتے مسلمان بھی ایک. اچھا, اور اب یہ جو نیکسٹ والا پیس ہے اس کے اندر یہ ہے, یہ بادی النظر میں دیکھ رہی ہوں مختلف قسم کے پاؤں ہیں, یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, پاؤں نا لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاؤں جڑے ہوئے ہیں, اور پاؤں جوڑے ہوئے جماعت کے اندر.
جی، کیونکہ مزے کی بات ہے کہ جب ہم نماز ایک ایسی چیز ہے، یہ بھی ہر مسلمان پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو جیسے بھی ہو، اور نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، اور اس میں اسی ایک بہت طرح بڑی صفے باندھ کے. جی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے آتے ہو ہر واک آف لائف سے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ کنگ ہو، چاہے وہ کسی اور کنٹری سے آیا ہو، چاہے وہ بیگر ہو، جو بھی، آپ کو ایک لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاؤں ملانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ نہیں ملاتے، لیکن کچھ لوگ ٹیڑھے میڑھے ملا لیتے ہیں، کچھ لوگ ملا لیتے ہیں، لیکن حکم بیسکلی ہے کہ آپ نے پاؤں ملانے ہیں، آپ نے ایک ہو کے کھڑے ہونا ہے ایک صف کے اندر. تو یہ بیسکلی یہ دکھا رہی ہوں کہ آپ جہاں سے بھی آئیں، آپ جون سے فرقے سے بھی آئیں، جہاں سے بھی آئیں، آپ کو نماز اللہ کے سامنے جڑ کے کھڑے ہونا ہی ہے. اور یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے اس کے کہ یہ کام کرنا ہے. لیکن یہ بہت ہی آپ نے خوبصورت طریقے سے اس کو ڈپکٹ کیا ہے. اس میں ایک جو ہے میں پاؤں دیکھ رہی ہوں، انہوں نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، ایک نے ٹیڑھا میڑھا پاؤں رکھا ہوا ہے، ایک نے بھی سائڈ پہ کیا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے یہ آرٹسٹ کی مہارت ہے کہ میں ہر پاؤں کے ساتھ ایک پوری پرسنالٹی جو ہے نا وہ اٹیچ کر سکتی ہوں. انٹرسٹنگ. چلیے جی، اب یہ والا جو ہے یہ کیا ہے بھلا؟ اس میں آپ نے ہمیں کیا دکھایا ہے بیسیکلی؟ چلیے میں اس کو پہچاننے کی کوشش کروں. یہ آپ میرا خیال ہے وضو کے شاید ہیں کچھ؟ نہیں، یہ ہاتھ ہیں ڈھیر سارے جو دعا مانگ رہے ہیں. اچھا، اب مزے کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر، پتہ نہیں کچھ مسلمان اس طرح مانگتے ہیں، کچھ ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کچھ اوپر ہاتھ کر کے مانگتے ہیں، کچھ منہ پہ ہاتھ رکھ کے مانگتے ہیں. تو وہ بھی ہے کہ ایکسپریشن ہے، لیکن دعا تو ایک ہی ہے نا. مطلب دعا کا کنسیپٹ ایک ہے، حالانکہ ہم تھوڑا کسی حد تک ڈفرینٹ بھی کر لیتے ہوتے ہیں. ویسے آپ کو میں بتاؤں، دعا کا یہ کانسیپٹ دوسرے مذاہب میں بھی یہی والا ہے. اور یہ جو یہاں پہ یہ جو آپ نے ہاتھ جس طرح کر کے جڑے دکھائے ہیں نا، یوں اور یوں، یہ سارے کے سارے اللہ اکبر. اور واقعی یہ کتنا ایک دم انسان کنیکٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ. جی، زبردست. اور یہ مزے کا پیس تھا. تھوڑا سا اس کو نا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا دوسروں میں سے، کیونکہ میں بیسکلی وہ چیزیں دکھا رہی ہوں نا جو مسلمانوں کے اندر کامن ہوتی ہیں. یہ وہ تھا کہ یہ ہاتھ دکھا رہے ہیں جو ہے نا ماتم کریں ایک طرح سے نا، جیسے لوگ رو رہے ہیں اور انہوں نے منہ سر پکڑا ہوا ہے ہاتھوں میں اور اس طرح سے کر کے. تو میں یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ جیسے ایک جنازہ ہوتا ہے نا، تو اس میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو آپ کے سارے ایون آپ کے لوگ دشمن ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ افسوس کرنے آ جاتے ہیں. سو اٹس سم تھنگ دیٹ برنگز یو ٹوگیدر. اور اسلام میں اس کا اتنا کنسیپٹ دکھایا ہوا ہے کہ جو ہے نا جب کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو آپ نے جا کے اس کو جو ہے نا، چاہے وہ بیمار ہو جائے، اس کو کوئی فوت ہو گیا ہو، جو بھی مسئلہ ہو، تو آپ نے جا کے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، اس کو تسلی دینی ہے. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ویسے تو دوسرے مذاہب میں بھی یہ ہوتی ہے، لیکن میں نے اس مسلمانوں میں اس چیز کو بہت زیادہ پایا ہے. اخوت اور جو ہے نا مسلم بردرہڈ کا جو تصور ہے. بالکل، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہمارا یقین آخرت پہ ہے، دوسرے لوگوں کا نہیں ہوتا، غیر مسلموں کا نہیں ہوتا عام طور پہ، تو وہ اس چیز کو اتنا نہیں کرتے. تو وی ہیو مور ریزنس ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج وہ بڑی زبردست، آپ کی بات سنتے سنتے مجھے ان کا شعر یاد آ رہا ہے کہ اے خاصان رسول، امت پہ بڑا عجب وقت پڑا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ آج لاس کا یہ ٹائم ہے اور اس کے اندر میرا خیال ہے اس کنیکٹیوٹی کی، اس بانڈنگ کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے. زبردست. اور یہ سب سے بڑا پیس تھا. آپ دیکھ لیں اس میں کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کی یہ کیا. ہاں نہیں آ گیا نا. یہ تو ماشاء اللہ وضو کے اسٹیپس ہیں نا. یہ سب سے پہلے آپ نے دکھایا ایک ہلکا سا ویسے فگر پیچھے سے نظر آ رہا ہے جو کہ وہ کلی کر رہا ہے، اس سے اگلے والا جو ہے منہ دھو رہا ہے، پھر بازو دھل رہے ہیں. اور واہ زبردست، سبحان اللہ. اب وضو بھی ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان کرتا ہے، چاہے وہ کون سے فرقے سے ہو یا کہاں پہ ہو، ہر ایک کو پتہ ہے کہ وضو کرنا ہے. اور اس کے اندر سارے یہی اسٹیپس ہیں، سارے یہ اسٹیپس ہیں. تھوڑے بہت آپ کہتے ہیں کسی حد تک مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بیسکلی یہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یو کین ریکگنائز مسلم اینی ویئر ان دی ورلڈ ود دی اسپیشل ایکسپریشنز. دن میں کرنا ہوتا ہے، مطلب ہمیں ایسی عادت ہے جو ہمارے اندر انگرینڈ ہے. زبردست. یہ اس کا آخری پیس ہے. جی، بارک اللہ فیکم. یعنی اس کا اوور آل میسج کو آپ کیسے سمرائز کریں گے؟ مسلم یونٹی. کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس چیز کی یہ نیڈ آف دی آور ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، وہ اپنی حیثیت کو پہچانیں ایز ون امہ. تو ہمیں اس بات کا، ہمارے اندر اتنی کامنالٹیز ہیں، ہم جہاں پہ جاتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے اتنے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے. میں لوگوں کو سلام کرتی ہوں، آگے سے سلام کا جواب دیتے ہیں. میں کہیں اور چیزوں میں ایسا نہیں ہوتا. میں اگر سعودی عرب چلی جاؤں، ادھر میں سلام کا جواب دوں، حالانکہ وہ لوگ عرب ہے اور میں نہیں ہوں، لیکن وہ سلام کا جواب دیں گے. اب یہ چیز ہمیں اکٹھا نہیں کرتی تو کیا چیز ہے؟ اور پھر کون سی چیز؟ وہ قبلہ ہمیں جو اکٹھا کرتا ہے. اس کی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے بڑی مہارت کے ساتھ ان تمام کامنالٹیز کو الگ کر دیا ہے، اور جو ہمارے دنیاوی مفادات ہیں ان کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے. یہی وجہ، ان کے اوپر ہم کامن ہیں، لیکن ان کے اوپر جو ہے نا آج بھی ہم ایک دوسرے کا سر نہیں پھاڑتے، بلکہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے قتل و غارت کے اوپر ہیں. اور خاص طور پہ میں محرم کے حوالے سے اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ محرم کے مہینے میں جو ہے ابرہہ کا واقعہ ہوا تھا اور تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا تھا. یعنی کعبہ کی فضیلت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ
کعبہ سے زیادہ حرمت ہے ایک مسلمان کے خون کی، ایک مسلمان کے آنر کی. تو پتہ نہیں ان ساری کامنالٹیز اور ان کی موجودگی میں ہم ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں. اور اس کا افسوسناک مقام یہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ ہم اپنے اپنے جھگڑے لے کے بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے جھگڑوں میں اتنے غرق ہیں کہ جو اصل میں امت کا جھگڑا ہے، جو امت کا کیس ہے، جو امت کا قضیہ ہے، وہ سب کو بھولا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. بلکہ ایک بات، لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گی کہ یہ کامنالٹیز کی وجہ سے ہم جتنا چاہیں دوسرے سے دور بھاگیں، ہم بھاگ نہیں سکتے. اور ہم بھاگ نہیں سکتے. آپ دیکھیں ہمارے دشمن بھی آج بھی ہم سب کو ایک سمجھتے ہیں. مسلمان ایک ہے، ان کے سامنے ایک اینیمی ہے. ہم اپنے آپ کو جتنا فرق کرنے کی کوشش کر لیں، ہم سے نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کا بہت بڑی بلیسنگ ہے ہم پہ کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم اکٹھے ہیں. They are together against us and we are still partying. یس، لیکن وی آر ناٹ بینگ ایبل ٹو پارٹی. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، یہ بھی تو ہمارا ہے کہ ہم جتنا دور بھاگنے کی کوشش کریں، ہم نہیں بھاگے جا رہے. اور حالانکہ آپ کی بات سنتے سنتے میں آپ کو ایک اور بات کہوں، ہم جتنی چاہے نعرے بلند کر لیں اور ان کی اپنے ذاتی مفادات کا نام لے لیں، ہماری یونٹی صرف ایک چیز پہ ہو سکتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسلام ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یونٹی کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. جہاں پہ مسلم یونٹی، جہاں پہ مسلمان اکٹھے ہوئے، اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوئے، کوئی نیشنلزم ان کو نہیں جوڑ سکی، کوئی ان کو زبان نہیں جوڑ سکتی، ان کو کوئی اور مفادات نہیں جوڑ سکتی. اور جب آپ کہتی ہیں نا کہ ہیومن یونٹی کی بات کریں کہ ہیومن یونٹی از امپورٹنٹ، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ہر انسان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. آئی ایم سوری، وی کین ناٹ ایکسیپٹ مرڈررز، وی کین ناٹ ایکسیپٹ پیپل ہو ڈو رانگ. ہم ایسے ہم نہیں کر سکتے. سو ہیومینٹی از ناٹ ایکول، اٹ از ناٹ یونیفائڈ unless we have certain principles جس کے پیچھے ہم لوگ کٹھے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس وہ پرنسپلس ہیں. That's why it's important for me to set a standard for Muslim unity before I set a standard for human unity. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائیں. مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ ایک تھاٹ کو جس طرح سے آپ نے کاغذ کے اوپر یا اپنی اسکیچنگ کے ساتھ بکھیرا ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز کو اس میں سے بہت سارا فائدہ بھی ہوا ہوگا. اور ایک ہم سوال کرنا چاہیں گے پروگرام ختم کرنے سے پہلے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس پروگرام کو انگلش میں کر لیں، کیونکہ عموماً ہمارے پاس جو کیمبرج بورڈ کے ساتھ یا لنڈن بورڈ کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں اپنے کامنٹس دیجیے گا، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اس سے اگلی ایپیسوڈ میں.